اللہ کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ البقرہ، آیت نمبر 217 217۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ لفظی ترجمہ ہے، یسألونک وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال جنگ کرنا، فیہ اس میں، قل آپ کہہ دیجئے، قتال جنگ کرنا، فیہ اس میں، کبیر بڑا گناہ ہے، وصد اور روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر اور کفر کرنا، بہ اس کے ساتھ، والمسجد الحرام اور مسجد حرام، واخراج اور نکالنا، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر زیادہ بڑا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے، وَيَزَالُونَ اور وہ سب ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم وہ سب لڑتے رہیں گے تم سے، حتی یہاں تک کہ یردوکم وہ سب پھیر دیں تمہیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ سب طاقت رکھیں، ومن اور جو یرتدد پلٹ جائے، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر جائے، وہو کافر اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک تو یہی لوگ، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں بھی، واولئک اور وہی لوگ ہیں، اصحاب النار اہل دوزخ، ہم فیہا وہ سب اس میں، خالدون سب ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں متعدد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بنت جحش رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ قتال کا حکم آنے کے بعد اور ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بنت جحش رضی اللہ عنہ کو چند افراد کے دستے کا کمانڈر بنا کر وادی نخلہ کی طرف بھیجا۔ یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، اور یہ ہدایت فرمائی کہ وہاں جا کر قیام کریں اور قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ وادی نخلہ میں قیام کے دوران وہاں قریش کے ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ مشرکوں کے ایک قافلے کی مٹ بھیڑ ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا، اور مسلمان باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت مدینہ گرفتار کر کے لے آئے۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں ہوئی جبکہ حرام مہینے کا آغاز ہو گیا تھا، یعنی رجب کا پہلا دن تھا، جبکہ مسلمانوں کے دستے کا یہ خیال تھا کہ یہ جمادی الثانی کا آخری دن ہے۔ عرب کے لوگ چونکہ حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے اور اسلام نے بھی ان کے اس احترام کو برقرار رکھا ہے، تو جب یہ دستہ قافلے اور قیدیوں کو لے کر مدینہ پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مال غنیمت اور قیدی پیش کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں حرام مہینوں میں لڑنے سے منع کیا تھا۔ اس پر مسلمانوں نے یہ جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس واقعے پر مشرکین مکہ نے بہت واویلا کیا، اسی طرح یہودیوں نے بھی گمراہ کن پروپیگنڈا کیا۔ قریش مکہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے تو حرمت والے مہینوں کی حرمت کو ہی ختم کر دیا ہے اور صدیوں کی روایات کو پامال کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ویسے تو بہت اللہ والے اور دین والے اور آخرت والے بنے پھرتے ہیں، لیکن حرمت والے مہینے کو داغدار کر دیا اس میں قتل کر کے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ دراصل اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف سے گویا خود صفائی پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کا حکم کیا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، مسجد حرام کی حرمت کو توڑا، اس میں مسلمانوں کو اذیت دی، اور پورے 13 سال اذیت دے کر مسلمانوں کو اللہ کے دین سے روکتے رہے، اور پھر مسجد حرام کے رہنے والوں کو ان کے گھروں سے نکالا۔ تو انہوں نے تو حرم کے تقدس کا کوئی خیال نہ رکھا، احترام کے کسی اصول پر عمل نہ کیا،
تو مسلمانوں سے حرمت والے مہینے میں اگر غلطی سے اور لاشعوری یا نادانی میں ایک قتل ہو گیا تو یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ یہ مشرکین مکہ کرتے رہے ہیں۔ فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی مشرک اہل ایمان کو ان کے دین سے روکتے تھے، جو دین پر چلنا چاہتا اس پر ظلم کرتے، وَكُفْرٌ بِهِ، اور حرمت والے شہر میں کفر کا ارتکاب کرتے، والمسجد الحرامی، اور مسجد حرام کی حرمت کو پامال کیا کہ اس میں مشرکوں نے 360 بت لا کر رکھ دیے تھے اور پھر وہاں سے نکالا ان لوگوں کو جو وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی مشرکین مکہ جو برائیاں کرتے رہے ہیں ان میں سے ہر برائی زیادہ بڑی ہے بنسبت حرام مہینے میں قتل کے۔ پھر فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے سے روکنا، شرک کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، ایمان والوں کو کعبے میں نہ جانے دینا اور ان کے گھروں سے ان کو بے گھر کر دینا، یہ ایسا فتنہ ہے جو قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر وہ استطاعت پائیں تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یعنی ہمیشہ جنگ کی آگ بھڑکائے رکھیں گے۔ اسلام کے دشمن مسلمانوں کے خلاف کئی طرح کی جنگ کرتے رہے ہیں، کئی قسم کے ہتھیار استعمال کرتے رہے ہیں، اور مقصد ان کا ایک ہی تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خبر دی ہے کہ ان کی سازشوں سے باخبر رہو اور دین پر ثابت قدم رہو۔ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا ہے کہ اگر وہ استطاعت پائیں تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں۔ یعنی ان کا اصل مقصد ایمان والوں کو قتل کرنا اور مال لوٹنا نہیں، بلکہ اصل مقصد انہیں کفر کی طرف لوٹانا ہے۔ اس وجہ سے وہ دین سے پھیرنے کے لیے پوری قوت استعمال کر رہے ہیں۔ اور دین سے پھیرنے کی سازشیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں تھیں، بلکہ آج تک یہ سازشیں جاری ہیں۔ یہود و نصارہ نے اس مقصد کے لیے جماعتیں تشکیل دی ہیں، اپنے داعی بھیجے ہیں اور مدارس قائم کیے ہیں تاکہ دوسری قوموں کو اپنے مذہب میں جذب کر لیں۔ یہود و نصارہ کے اور مشرکین کے حربے آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہیں کہ کسی طرح اسلام کے بارے میں مسلمان کو تذبذب اور شک و شبے میں مبتلا کیا جائے تاکہ وہ اسلام سے متنفر ہو اور کسی دوسرے دین کو اختیار کر لے اور یا صرف نام کا مسلمان ہو کر رہ جائے۔ آج پوری دنیا میں اسلام مخالف قوتیں سرگرم عمل ہیں کہ کسی طرح اسلام کو اس خطے سے مٹا دیا جائے، اسلام کے نام کو ہی ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو ہی مٹا دیا جائے۔ اب ہم تھوڑا سا اس آیت مبارکہ کے پس منظر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین تو تلے بیٹھے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں۔ یہاں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اب یہ غزوہ بدر کی تمہید چل رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو تیار کیا جا رہا ہے، انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کا جنگ کا مقصد تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیرنا ہے، اور وہ اپنی پوری بھرپور کوشش کرتے رہیں گے کہ کسی طرح سے ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے لوٹا کر واپس کفر میں لے جائیں۔ پھر فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے یعنی کہ مرتد ہو جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اس حال میں وہ مرے کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ یعنی مرتد کے اعمال آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے جو نمازیں پڑھی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، جو زکوٰۃ دی ہے، جو حج کیا ہے اور جو بھی صدقات کیے اور جو بھی نیکی کے کام کیے، وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مرتد کو آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح جو اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کو مسلمانوں کے میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی سزا موت ہے، یعنی اس کو قتل کر ڈالا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دین کو بدل ڈالے تو اسے قتل کر دو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6922 اور 6923۔
لیکن یہ قتل انسان خود نہیں کریں گے بلکہ عدالت کے ذریعے اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ پھر فرمایا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مرتد ہونے والا چونکہ کافر ہو جاتا ہے اور کافر کے دنیا اور آخرت کے سب اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس لیے مرتد ہونے والا آگ میں جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرمت والے مہینوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دین پر ثابت قدمی عطا فرمائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔